سلام سبت نبی کی شریک کار سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت، اسلام کی شہدا اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی، وہ کارخانہ نمایاں کیے کہ آج امامت کے دوش بدوش اس بی بی کو سلام کیا جا رہا ہے۔ سچ ہے آج اس بستی میں عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ اہتمام، اور پھر مجالس نوح و ماتم و سینہ زنی و اشک افشانی کا یہ سلسلہ، بس چند لمحے میں آپ کے درمیان وہ تابوت آنے والے ہیں جو کربلا میں بے کفن پڑے رہے، ان مظلوموں کو آپ رونے کے لیے آئے ہیں جن کے رونے والے تو موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ آپ دیکھیں دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے، ہم یہ کہتے ہیں آؤ آ کر کے دیکھو کہ سامنے میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو خون میں نہائے ہوئے، زخم ہے سینے سے خون رواں ہے، شاید میں نے ابھی تک بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی بزرگ آئے گا اور ان بچوں کو روکے گا اور کہے گا بس، مگر ایسا ہوا نہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ بچے بھی تڑپ رہے ہیں انہیں یاد کر کے کہ جن کی ماں کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے۔ نہیں دیکھیں کوئی گھٹ کے نہیں روئے گا، ان ماں کی یاد ہوگی کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سواریوں کو دوڑایا جاتا تھا، بچے کہتے تھے اماں میری گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، اماں میں گر جاؤں گا، مگر ناکوں کو دوڑا دیا جاتا تھا، بچہ زمین پہ آ جاتا تھا، آواز دیتا تھا اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی میرے لال میں کیا کروں، سواری گزر چکی ہے، بچے کی آواز، ماں کا ناکا گزر رہا ہے، میرے لال اگر تیری یہ ماں سلامت لوٹ کے آئی تو تیری تربت بنائے گی۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومیت پر جسے آپ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا کرے یہ ماتمی دستے کے جوان جو جوت در جوت اپنی ساری مصروفیات سے حصہ نکال کر کے بستی بستی شہر شہر کوچے کوچے جا کر کے عزائے سرکار سید الشہداء کو رونق بخش رہے ہیں، لیکن میں ماتمی دستے سے ایک سوال کروں، ماں نے تو پوچھا ہوگا کہاں جا رہے ہو، تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے یہی کہا تھا نا کہ غریب زہرا پہ رونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماں نے آواز دی ہوگی ہاں جلدی جاؤ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں آ گئی ہوگی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ میرے ساتھ جو احباب آئے ہوئے ہیں، بستی کو دیکھا یہاں ایسا اہتمام، سچ ہے خدا سلامت رکھے، اللہ جانے علی کی بیٹی کا وہ کیا کرب تھا جو 11 محرم کو جسے مر جانا چاہیے تھا، وہ بھائی کے لاشے سے یہ کہتی ہوئی گئی تھی بھیا میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں، تیری بھی غریب تیری بہن بھی غریب، بھیا سر پہ ردا ہوتی تو کفن دے دیتی، مگر بھیا سر پہ ردا بھی نہیں ہے کہ تجھے کفن دے سکوں، نہیں گھٹ کے نہ روئیے، دیکھیں اپنا ہوتا ہے وہی روتا ہے، لہٰذا جو جتنا اپنا ہوتا ہے وہ اپنے کے جنازوں پہ ویسے ہی رویا کرتا ہے۔
اگر ایک تابوت ہوتا تو میں آپ سے اتنی منتیں نہ کرتا. ایک گھر کے 18 جنازے آنے والے ہیں جس پہ رونے کے لیے آپ آئے ہوئے. بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے. عزیزوں، میں اپنے جوانوں سے ماتمی دستے سے پوچھتا ہوں جو بہت دور کھڑے ہیں، آپ بالکل قریب آ سکتے ہیں. قریب آ کر کے جتنا قریب ہوگے تابوت اتنے قریب سے گزرے گا. تب تمہیں احساس ہوگا کہ قاسم کی لاش کی گٹھری حسین نے اکیلے کیسے اٹھائی تھی. تب احساس ہوگا کہ جوان کی میت حسین نے اکیلے کیسے اٹھائی تھی. آسان نہ تھا بھائی کو ترائی پہ چھوڑ کے خالی علم لے کے چلے آنا، بچوں کو جواب دینا اور بچوں کا یہ پوچھنا کہ چچا کہاں رہ گئے، امو کہاں رہ گئے. وہ فرات کے ساحل پہ سو گئے. میں آج ماتمی دستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی گھر سے نکلتے ہو ماتم کے لیے، مجلس کے لیے، جلوسوں کو رونق بخشنے کے لیے، شب بیداریوں کو زینت بخشنے کے لیے، تو ایک کام کیا کرو. جب لوٹ کے گھر جایا کرو تو پہلے جا کر کے ماں کو سلام کیا کرو اور ماں سے کہا کرو اماں جس دن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے کرو. اماں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اپنے بیٹے کو معاف کر دینا. اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں انہیں چاہیے کہ ماں کی تربت پہ جاتے ہی فوراً جایا کرے اور جا کے کہا کرے اماں ہم وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں. شاید وہ ماں آواز دے گی لیلا آپ پہ سلام، فروا آپ پہ سلام، آپ اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکیں، یہ تابوت اٹھنے والا ہے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں، کربلا احساس کا نام ہے. آپ انتظار کریں گے کہ میں کوئی مقتل پڑھوں، کوئی روایت پڑھوں، کوئی شہادت پڑھوں. نہیں، کربلا احساس کا نام ہے. احساس رلاتا ہے. آپ ابھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا ادھر پردہ دار بہنیں ہیں، خدا کرے ان کی چادر سلامت رہے، خدا کرے ان کے پردیس والے بھائی سلامت رہیں. ابھی کسی بہن سے کوئی آ کر کے صرف اتنا کہہ دے کہ تمہارا پردیس والا بھائی مارا گیا، سوچو اس بہن کی کیفیت کیا ہوگی. حائل فقراء انتظار کرتی رہیں گے. جتنے گئے کوئی لوٹ کے نہ آئے، کوئی لوٹ کے نہ آئے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نہ، یہی اپنے ایسے ہی روتے ہیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. بھائیوں، دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو. آئیے میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرتا ہوں، پھر دنیا سے سوال کریں گے. جواب ملا کہ ہم کیوں روتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں، ایران ہے نا، ایران کے ایک بزنس مین، ایک تاجر، تجارت کرنے والا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہا تھا. سرد رات تھی، دیر رات، سنیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. دیر رات وہ گزر رہا تھا کہ جس شاہراہ سے وہ جا رہا تھا، سرد رات تھی، بہت سرد. اس میں اچانک شاہراہ پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ بڑا بے چین ہوا کہ وہ کرے تو کیا کرے. گاڑی خراب ہو گئی، ساتھ میں فیملی، مردوں میں اکیلا، چھوٹے چھوٹے بچے گاڑی کے اندر، بیوی ساتھ میں ہے. وہ گاڑی کنارے کھڑی کرتا ہے، سڑک پہ آتا ہے، دیر رات تو ایک ایک کو آواز دیتا رہا، بھائی میری مدد کر دو، میری مدد کر دو. مگر کوئی گاڑی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں رکی، کوئی نہیں رکا. یہ بہت بے چین اور پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے. آخرکار اسے ایک ترکیب سوجی. اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو. کا گاڑی کا انجن جب تک رواں تھا تو اس کا ٹیمپریچر جو ہیٹ بلوور چل رہا تھا تو بچے سکون سے تھے. اب تو برف جمنے لگی ہے، سرد رات ہے، جلدی کچھ کرو. اس نے کہا کیا کروں، ایک ایک کو آواز دیتا ہوں، کوئی مدد کے لیے نہیں رکتا. اس نے کہا پھر ایک کام کرو. کہا وہ کیا. اس نے اپنی گود سے ایک چھوٹا سا بچہ دیا، کہا اسے لے کے شاہراہ پہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے اپنے بچے کو لیا، شاہراہ پہ کھڑا ہو گیا. اب تک جو گاڑیاں نہیں رک رہی تھیں ساری گاڑیاں رکنے لگیں. کوئی کمبل لیے چلا رہا ہے، کوئی دودھ لیے چلا رہا ہے، کوئی مدد کے لیے دوڑ رہا ہے. خیر اس کی مدد ہو گئی. لوگوں نے کوشش کی، گاڑی سٹارٹ ہوئی، کسی صورت اسے لے کر کے اس کے گھر پہنچ گیا. یہ آپ میری طرف دیکھیے گا. جب یہ گھر پہنچا دیا، سجدہ شکر ادا کیا، تنہائی میں گیا. اس کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی. بیوی دوڑی ہوئی آئی، کہتی تم رو کیوں رہو اتنے بے چین ہو کر کے، تم اتنا تڑپ کر کے کیوں رو رہے. خدا کا شکر اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے ہمیں نجات دلائی.
اور ہم اپنے گھر آ گئے. وہ چیخ کے کہتا ہے، وہ چیخ کے کہتا ہے. بیوی پوچھتی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا تو کربلا کا رخ کی آواز دی، ہائے غریب حسین، میرا مظلوم آقا حسین کا کیا ہوا؟ تم نے دیکھا نہیں میں نے ایک بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا، ہر ایک مدد کے لیے آ گیا. صبح سے لاشیں اٹھانے والا اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے آواز دے رہا تھا، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو. مگر ہوا کیا؟ پانی کے بدلے میں تیر دیا گیا. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیا خطا تھی؟ ارے بچوں کے لیے پانی لینے فرات پہ گیا تھا، بھر لینے دیتے مشق، پہنچا دینے دیتے پانی، لیکن کیا کیا؟ چھپ کے بازو قلم کر لیا. آخرکار اس نے اپنے گھوڑے کو پلٹ لیا. فرات کے ساحل پہ جا رہا تھا، تم نے سر پہ گرز مارا، آنکھوں میں تیر مارا. وہ رو کے کہتا تھا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جانا، میں بچوں سے شرمندہ ہوں. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ آؤ ہم بتائیں کہ ہم کیوں روتے ہیں. یہ رونے والے سوگوار دنیا کو بتا رہے ہیں، جو خود روتا ہے ہوگا وہ کسی کو کیا رلائے گا. رونے والوں، حسین ایسے مظلوم کا نام ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے چوتھے امام کی موجودگی میں. مدینے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کرو. مولا قریب پہنچے، کہا تو غریب ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں. کہا اتنا بتا کہ اگر تجھے ابھی موت آ جائے تجھے کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے کہا ہاں ملے گا نا، کفن تو ملے گا. مولا چیخ کے روئے، آواز دیا پھر تو میرا بابا غریب ہے، جس نے صبح سے لاشیں اٹھائی اسے کفن بھی نہ ملا. اس غربت کو ہمارا لاکھوں سلام. اور دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ آؤ ہم بتائیں کیوں روتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بانیان نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصائب میں کوتاہی نہ کرنا. گزشتہ سال میں نے مصائب پڑھے تھے. یہ پورے سال منتیں کرتے ہیں، یہ پورے سال کہتے ہیں کہ آ جانا آ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم پڑھو گے تو یہ روئیں گے، جب روئیں گے تو ہم پھر بقی کا رخ کرتے کہیں گے بی بی راضی ہونا مجھ سے، بی بی بستی کے رہنے والوں سے راضی رہنا. تیرے حسین پر رونے کے لیے جو سوگوار آئے ہوئے ہیں، خدا آپ سب کو حیات دے، زندگی دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میری پردہ دار بہنیں موجود ہیں، میں آپ سے عرض کروں انصاف سے بتائیے. پھر میں پوچھتا ہوں، دنیا پوچھتی ہے نا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ انصاف سے بتائیے. ابھی آپ کے سامنے کسی مجمع میں کسی بھائی سے کوئی آ کر کے کہہ دے بھیا جلدی چلو، کا کیا ہوا؟ تو تمہاری بہن کو کوئی تماچے مار رہا ہے، تمہاری بہن کو کوئی تماچے مار رہا ہے. بھائی کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بھائی پوچھے گا نا تو میری بہن کو تماچے کیوں مار رہا ہے. ایک بہن اونٹ پر ناکے پہ جکڑ کے باندھی گئی تھی، جو رو رو کے کہتی تھی بھیا سجاد، بھیا سجاد. سجاد سر جھکا ہے ہوئے، بہن معاف کر دینا، تیرا بھائی تجھے بچا نہیں سکتا. چلتے چلتے جب تھک جاتی تھی پیروں کے چھالے پھوٹ گئے، پھوٹ کے خون نکلنے لگے. بھائی کے قریب ہے، بھیا ایک بات کہوں، سجاد ایک بات کہوں. سکینہ بھائی سے کہہ رہی ہے بھیا ایک بات کہوں. سجاد رو کے کہتے ہیں بھائی کی غربت کا خیال ہے کہ بھیا جب سے بابا مارا گیا میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر آج ایک بات کہ غیرت داروں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے، خدا کرے کسی بہن کسی بھائی سے شکوہ نہ کرے. فطرہ سننا، چیخیں تمہاری نکل جائیں گی، تم چیخ مار کے رو گے. جو کہنے جا رہا ہوں بھیا جب سے بابا مارا گیا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وطن کی یاد آ رہی ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آج پیار ستائے ڈال رہی ہے، میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے تھک گئی ہوں. انصاف سے بتائیے آج 16 محرم ہے، آپ شب عاشور کے جاگے، 10 محرم کو دن بھر ماتم کیا، 11 کے اہتمام میں رہے، فاتحہ کیا، سب اہتمام آپ نے کیا، مگر انصاف سے خدا نہ بتائیے گا آپ نے اپنی مرضی سے آرام کیا یا نہیں کیا. آج 16 محرم ہے، علی کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں، سکینہ سفر طے کر رہی ہے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میری طرف دیکھیے سوگواران امام مظلوم کربلا، وہ تابوت آئیں گے. میں تو چاہتا ہوں آپ کی آنکھیں فرات بن جائیں تاکہ ان مظلوموں کو پرسہ پیش کیا جا سکے جن کے تابوت آنے والے ہیں. ہاں سکینہ نے آواز دی بھیا میں نے پورا سفر طے کیا، میں نے کبھی کوئی شکوہ تو نہیں کیا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، مگر بھیا میری طرف دیکھنا
کہنا بس اتنا سا ہے کہ بھیا ان لائنوں سے کہہ دو جتنا ظلم کرنا ہے کر لے. بھیا یہ میری مجبوری ہے, میں نہیں رو سکتا, میں روؤں گا تو پھر مصائب کون پڑے گا. آواز دیتی بھیا ان سے کہہ دو جتنا ظلم کرنا ہے کر لے, بس اتنی سی گزارش ہے کہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے. خدا ان آواز بھیا ان سے کہہ دو منہ پہ تماچے نہ مارا کرے. بھیا بابا نے نام سکینہ رکھا تھا, پیار سے سکینہ بلایا کرتے تھے. میں بابا کے سینے پہ سو جایا کرتی تھی, لیکن کیا پتا تھا کہ جب سے بابا پس گردن ذبح کیا گیا ہے کسی نے مجھے سکینہ کہہ کے نہیں بلایا. جو بھی بلاتا ہے یا تو یتیمہ کہہ کے بلاتا ہے یا قیدن کہہ کر کے بلاتا ہے. بھیا میری تصویر بدل گئی ہے. میں ابھی جب تھا میں نے دیکھا تھا, جب میں آیا ہوں تو زلجنا کے لیے گھوڑا لایا جا رہا تھا. رہوار جب آ رہا تھا پیچھے پیچھے بچے جا رہے تھے. آپ کو یاد دلاؤں, اسے ہم اپنے ہر جلوس میں شامل رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے جب یہ آیا تھا نا خون مل کر کے اپنی پیشانی پہ, تو ایک بیٹی دیکھیں جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے. بیٹیوں کی بہت عزت کیا کیجیے. بیٹوں کا اپنا مرتبہ ہے, لیکن بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں. دن بھر کا تھکا ماندہ باپ جب لوٹ کے شام کو گھر آتا ہے تو بیٹی ہی ہے جو ڈر کر کے باپ کا استقبال کرتی ہے. بابا آ گئے, اماں بابا آ گئے, اماں بابا آ گئے, اماں بابا آ گئے, بڑھ کر کے استقبال کرتے ہیں. بڑی بات بتاؤں آپ کو, بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں. ذرا سا باپ کے زخم لگ جائے تو کئی دن تک ہر آنے والے سے کہتے پتہ ہے بابا کو زخم لگا ہے, پتہ ہے بابا کو زخم لگا ہے, یہ فطرت میں قدرت نے رکھا ہے. تو پھر بتاؤ جب رہوار آیا تھا تو سکینہ ایک ہی بات پوچھتی تھی, اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا بہت تھا. جب ذبح کیا گیا تو بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اور فقرہ کہو زندان شام میں جب یہ بچی موت کی آخری ہچکی لے رہی تھی تو سجاد کو قریب بلا کے کہا تھا بھیا اگر میں مر جاؤں تو خبردار بھیا ان سے کفن نہ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا بابا بے کفن ہے میں کفن لے کے کیا کروں گی. بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے. بھیا جب سے بابا پیاسا مارا گیا ہے چچا نے فرات آباد کر لی ہے, ہم نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے پانی کی طرف. اللہ اکبر, یہ حسین کی بیٹی ہے, پھر بھی دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے, کب تک آنسو بہاؤگے. آؤ ہمارے عزا خانوں میں, آؤ ہمارے جلوسوں میں, آؤ ہماری شب بیداریوں میں آ کر کے دیکھو حسین کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں مذہب و ملت کی قید نہیں ہوتی. جس کے دل میں بھی انسانیت کا دل ہوتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے. آپ آمادہ ہو گئے, بچند لمحے میں تابوت بانیانے اہتمام کے حکم کی تعمیل میں ایک منظر پیش کروں گا, اس کے بعد تابوت آنے لگیں گے. آپ کو پتا ہے آپ یہ جن جو چل رہے ہیں ہمارے بیچ, میری نظریں دیکھ رہی ہیں, ہمارے بیچ میں لائق احترام علماء کرام اس وقت موجود ہیں جو بہت سادگی کے ساتھ چھپے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کرے ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رہے. یہ عزائے سرکار سید الشہداء کی رونق بنے ہوئے ہیں, ان کی خدمات ہیں. مگر میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, انصاف سے بتائیے یہ دن آج جو 16 محرم کے ہیں یہ کس کے دن کہلاتے ہیں؟ سب کہتے ہیں اسیران کربلا کے. کیوں کہ ایک بہن نہ ہوتی تو یہ کربلا پہنچ نہ پاتی. وہ بہن تھی جس نے کربلا پہنچائی ہی ہے. معلوم ہے آپ کو 11 محرم کو جب یہ قیدی رسیاں لے کر کے آئے تھے یہی زینب ابھی آئی تھی اور کہا تھا بھابھی لیلا مجھے پتا ہے تمہارا اکبر مبارک ہے مگر وہ میرے مظلوم بھائی کا لاشا ہے. جب یہ رسیاں لے کے آئے تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا دینا, بھیا کی مظلومیت کو بچانا اور پہنچانا ہے. فروا بے شک تمہارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے میں تم زندہ ہو. بی بی اپنے ہاتھ آگے بڑھا دینا, بھیا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانا. اے ربا میں دیکھ رہی ہوں تمہاری بچی کی چیخ کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہے, تمہارا بے شیر مارا گیا ہے, خون میں نہایا ہوا ہے, مگر اے ربا
جب یہ رسیاں لے کے آئے تو ہاتھ آگے بڑھا دینا. سجاد رو رہے تھے. آواز ڈال یہ آپ کی کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ چہرہ زرد ہو رہا ہے. رو کے آواز اٹھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو اور وہ اپنے باپ کا تابوت نہ اٹھا سکے, کفن نہ دے سکے. آواز لال غم نہ کرو, زینب وعدہ کرتی ہے میں بھیا کی مظلومیت کے دنیا تک پہنچاؤں گی. جب سکینہ نے زندان میں اپنی جان دے کر کے ان قیدیوں کو رہائی دلوائی تو زینب نے سب سے پہلے صفے ماتم بچھائی. آؤ بیویوں آؤ, اے لیلا تمہیں تمہارے اکبر کا پرسا, فروا تمہارے قاسم کا پرسا, مگر یہ زینب اپنے اولو محمد کا پرسا نہ لے سکی. شام کی عورتیں کہہ رہی تھی کاش اس کے مرنے سے توقع یہ ہے ان بچوں سے پہلے ان کی ماں مر گئی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ماں زندہ ہے جو اپنے بھیا کی مظلومیت کو بچانے کے لیے نکلی ہے. بی بی تمہیں سلام کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہیں. بس میں نے ختم کر دیا, تابوت آئیں گے, میری طرف دیکھنا ایک لمحہ اور تاکہ انہیں شکوہ نہ رہ جائے. ارباب اعظم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بتاؤں گا آپ کو. 26 رجب کی رات تھی. کب سانس لے لیجئے, دیکھیں بہت دیر تک کوئی رو نہیں سکتا ہے, رونے کی بھی اپنی ایک حد ہوتی ہے. بہت دیر تک کوئی نہیں رو سکتا, یا بہت دیر تک آپ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے, کھڑے رہنے کی بھی ایک حد ہے. لیکن بہت سے لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر جب تھک کے بیٹھنے کا دل چاہے, کیا سن رہے ہیں, جب تھک کے بیٹھنے کا دل چاہے تو بیٹھو, ضرور بیٹھو. اس لیے کہ کوئی تعزیانہ لے کے نہیں کھڑا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب سجاد تھک کے بیٹھتے تھے تو تعزیانہ لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا. اسی امام نے فرش آزادی ہے. خدا سلامت رکھے بستی کے تمام ان اراکین کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. شام ہو رہی ہے, شام کو مائیں اپنے بچوں کو لے کے جلدی گھر جانا چاہیں گی, اس لیے کہ لمبا سفر ہوگا, راستے کی صحبتیں ہیں. جاؤ, خدا کرے تمہاری بیٹیاں سلامت لوٹ کے جائیں. ایک ماں جس کے بچی کے رخسار کی رنگت بدل رہی ہے, اسے ابھی شام تک کا سفر طے کرنا ہے. رونے والوں بس ایک لمحہ اور, آپ آمادہ ہو گئے ہیں, آپ کی آنکھیں فرات بن گئی ہیں, آپ پرسا دے رہے ہیں. ایک بس اجازت دے دیجیے, ایک منظر اور پیش کروں گا اور اس کے بعد تابوت میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک بار اور اجازت دے دیجیے. اس لیے کہ میرے سامنے اراکین کھڑے ہوئے ہیں جو سال بھر فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مسائل میں کمی نہ کرنا. اس لیے میں ان کے تعمیل حکم پر ایک فقرہ کہہ کر کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا. وہ منظر قبلہ یہ کہ 26 رجب کی رات تھی. اب سننا, 26 رجب کی رات حسین ابن علی علیہ السلام اپنے حصے کی بہن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کو زہر دے دیا گیا, بطور کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں, رات کی تاریکی میں جنازہ دفن ہو گیا, بچے ماں کو نہیں رو سکے. 19ویں رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی, نہیں رو سکے. حسن کا جنازہ نکلا, تیر برسائے گئے, نانا کے پہلو میں دفن کیا گیا. حالات مخالف ہیں, انہیں کوئی گوارا نہیں کرتا, برداشت نہیں کر پا رہا. ہر روز ایک نئے مظالم میں میری طرف دیکھیں, میری طرف متوجہ رہیے گا. ارباب اعظم تاریخ کے تھی 26 رجب کی رات تھی. بہت قیامت کا منظر پیش کرنے جا رہا ہوں. 26 رجب کی رات تھی جب حسین ابن علی علیہ السلام تاخیر سے, عادت یہ تھی کہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بہن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. آج غریب زہرا کو آنے میں دیر ہو گئی. زینب مصلی میں دعا کر رہی تھی, بار الہ میرے بھیا کی خیر ہو. مانوس قدموں کی آہٹ زینب نے محسوس کیا. جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے آواز آئی, کون کون؟ تیرے حصے کا بھائی حسین. کہ بھیا اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ حسین کی آنکھیں نم تھیں. زینب سمجھ گئی. آواز یہ, بھیا کیا ہوا؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ بھیا کون سی نئی قیامت آ گئی؟ کہ بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا. کہ پھر بھیا؟ کہ دربار میں بلایا گیا ہے. دربار میں؟ کہا ہاں زینب. اس وقت کہاں؟ زینب نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا. کہ نہ بھیا, دربار نہیں جانے دوں گی. کہ کیوں؟ کہ جب سے ماں دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کے آئی, دربار سے یقین اٹھ گیا. نہ بھیا, دربار نہیں جانے دوں گی. حسین نے کہا بہن میرا مدفن مدینہ نہیں کربلا ہے, میرا مقتل مدینہ نہیں کربلا ہے, جانے دے زینب. زینب کہتی نہ بھیا, تمہارے بغیر رہ نہ پاؤں گی. بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی. اب میری طرف دیکھنا سوگوارو. ادھر ابا کا دامن شہزادی پکڑے ہیں, آقا حسین کہتے ہیں دربار جانے دو.
زینب کہتی بھیا نہیں جانے دوں گی. حسین کہتے بہن دربار جانے دو. رو کے زینب کہتی نہ بھیا دربار میں جاؤ. اسی اسنا میں تاریخ کہتی ہے کہ جناب لبابہ جناب عباس کی زوجہ ان کا گزر ہوا. انہوں نے اس منظر کو دیکھا. بی بی نے دیکھا کہ رات گزر رہی ہے. آقا کہتے ہیں دربار جانے دو. زینب کہتی دربار نہیں جانے دوں گی. بی بی دوڑی ہوئی آئی, اپنے حجرے میں گئی. وہاں عباس موجود تھے جسے علی نے دعاؤں میں مانگا تھا, جو حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا. اللہ اکبر. دیکھا فضل کو سینے پہ لیے ہوئے غازی پیار کر رہے ہیں, کوئی بولی نہیں, زمین پہ بیٹھ گئی. فضل نے دیکھا ماں زمین پہ بیٹھی, آواز دیا بابا کیا قیامت آ گئی؟ کیا ہوا؟ تو دیکھو نا اماں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے. آقا کی نظر پڑی, غازی نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کے کہتی میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا, میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا. کہا ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کہ آقا دربار جانے کو کہتی, شہزادی ابا کا دامن پکڑے, وہ کہتی بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی. غازی نے جیسے سنا فضل کو اتارا, دوڑتے ہوئے پہنچے. اب جو زینب نے اپنے بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کیا, بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا. کہ جاؤ بھیا جاؤ دربار جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہ میرا ضامن عباس آ گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرا ضامن عباس آ گیا, میرا ضامن عباس آ گیا. عباس نے کہا شہزادی ہوا کیا ہے؟ کہ بھیا دربار جانے کو کہتا ہے. عباس بھائی کو دربار بھیج رہی ہوں, مگر غازی یاد رہے جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے. اللہ بہنوں کا اتنا اعتبار ہے عباس پر. اے عباس اس وقت کیا ہوگا جب بہنوں کی چادریں چھل رہی ہوں, بہنیں حسرت سے فراق کی طرف دیکھ رہی ہو, جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے. تاریخ کہتی کہ غازی آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے غازی. کہ مولا اگر اجازت ہو اکبر کو ساتھ لے لوں. عباس تو جا, اکبر جانے. اکبر کو ساتھ لے, میری طرف دیکھنا, بس 2 سے 4 منٹ تابوت آئیں گے, پھر یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ تابوت کا استقبال کیسے کرو گے, بس سن لینا یہ کربلا ہے, مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے, مدینہ ہے. مدینہ سن رہے نا, مدینہ ہے یہ. پر جیسے ہی غازی اکبر مولا آگے آگے, مولا پیچھے پیچھے, چھوٹا سا قافلہ دربار کی طرف چلا. جیسے دربار کے قریب پہنچا, غازی کی طرف پلٹے حسین. عباس نے ہاتھوں کو چھوڑ لیا. مولا نہ روکیے, کیا شہزادی سے وعدہ کر کے آئے ہو؟ عباس تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے, مجھے دربار میں جانے دے, مجھے تنہا بلایا گیا ہے. عباس میں دربار جاؤں گا, اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو میں تمہیں آواز دوں گا, تو جا اور دربار جا. عباس رک گئے. حسین رات کی تاریکی تھی, دربار میں داخل ہوئے. مجھے وہ منظر نہیں پڑھنا. جیسے دربار میں داخل ہوئے, ادھر غازی آہٹ محسوس کر رہا ہے, ادھر کسی نے کہا حسین یزید حاکم وقت ہو گیا ہے, سوال بیعت ہے. حسین ابن علی نے کہا یہ سوال اس وقت کرنے کا نہیں ہے, دن کے اجالے میں کرنے کا ہے. اس میں سے ایک ملعون بولا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا, حسین کو قتل کر دو. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ غریب زہرا پلٹا, آواز دیا کیا کہا تم نے؟ قتل کرنے کی بات کرتا ہے, کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو؟ کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو؟ اتنا سننا تھا کہ غازی تلوار لیے ہوئے دربار میں آ گیا. حسین نے روک لیا, نہ عباس ابھی نہیں بھیا, کربلا. یہ کہہ کر کے حسین واپس چلے آئے. پیچھے اطاعت امام کا سلیقہ غازی سکھا رہا ہے, پیچھے پیچھے مولا کے چلنے لگے. زینب مصلی پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی. اللہ اکبر. جیسے ہی حسین گھر میں داخل ہوئے, آہٹ محسوس کیا. زینب نے سجدہ شکر میں سر رکھا, بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا بھیا لوٹ آیا, سلامت لوٹ آیا. اب عالم یہ تھا کہ زینب نے اکبر کو دیکھا, حسین کو دیکھا, مگر غازی کہیں نظر نہ آیا. بہنیں تڑپ گئی, غازی کو تلاش کرنا شروع کیا. کیا دیکھا, حجرے کے ایک حصے میں غازی بیٹھا رو رہا ہے. آواز دیا عباس کیا ہوا؟ رو کے کہتا ہے شہزادی شرمندہ ہوں, شہزادی شرمندہ ہوں. شہزادی شرمندہ ہوا کیا؟ کہ آقا کی شان میں توہین ہوئی, عباس زندہ رہ گیا, اور تابوت آنے والا ہے. اتنا کہہ دے بی بی آج دربار میں یہ برداشت نہ ہو سکا, کل کیا ہوگا جب ہاتھ بندھے ہوں گے, بازار میں اعلان ہو رہا ہوگا مارو پتھر باغی کی بہنیں آ رہی ہے, مارو پتھر باغی کی بہنیں آ رہی ہے.
अल्लाह अकबर। होने वाले ये मदीना है, मदीना। और जरा करबला का मंजर देखो। करबला में आलम ये है, हुसैन अकेले मैयतें उठा रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हर होने वालों, यके बाद दीगरे, अब आपके दरमियान ताबूत आने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप सब दो रोया खड़े हो जाएं। आप सबसे तमाम से गुजारिश है, आप सब दो रोया खड़े हो जाएं। मैंने पता आपको दो रोया क्यों खड़ा किया है, उलमा मौजूद है, उनसे पूछिएगा। हुसैन जब रुखसत आखिर के लिए आए थे तो बीबियां दो रोया खड़ी हो गई थी और आवाज देती थी, मेरे वालियो वारिस, हमारे दरमियान से आप गुजर जाए। हुसैन जब सर झुकाए गुजर रहे थे, कोई बीबी अबा का दामन पकड़ लेती थी, ये गरीब ज़हरा किसके भरोसे। रोने वालों, हुसैन ने अकेले मैयतें उठाई हैं। मैं यहाँ से जवानों को देख रहा हूँ जो तड़प करके रो रहे हैं। खुदा करे कभी किसी जवान के सामने उसका बूढ़ा बाप ठोकरें खा के न गिरे। खुदा करे कभी किसी जवान के घर में जवान मैयत न आए। खुदा करे किसी बहन की चादर लूटी न जाए। खुदा करे किसी बहन के सामने उसके भाई को हथकड़ियां और बेड़ियां न पिनाई जाए। खुदा करे किसी बहन के सामने उसकी बहन को तमाचे न लगाया जाए। तुम कहो न कहो, ताबूत के करीब बैठी टूटी पसलियों वाली कह रही होगी, आमीन आमीन आमीन, लूटा तो हमारा घर गया। हाँ, ऐसे ही रोते हैं, ऐसे गिरिया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। लीजिए, आमादा होइए, आपके दरमियान ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। लीजिए, सबसे पहले जो जनाजा आ रहा है वो उसका जनाजा है जिसकी मैयत हुसैन ने अकेले उठाई है। जब करबला की खबर मिली थी तो अकील ने दुआ की थी, बार अल्लाह मुझे बेटे अता कर दे जो करबला में हुसैन के काम आए। ये लो आज 16 मुहर्रम को जनाजा आ रहा है। ये उनका है जिनका फातिहा ना हो सका। ये उनका है कि जिन पे रोने वाले मौजूद थे, रो ना सके। अरे कैसे नजर दिलाते, पानी इतना न था जो बच्चों को पेश कर पाते। अल्लाह अकबर। ये मूसा इब्न अकील का ताबूत, उसके पीछे जाफर इब्न अकील का ताबूत आ गया। आमादा हो जाइए, अब आपके दरमियान अकील के एक और बेटे की मैयत आ रही है, अब्दुल रहमान इब्न अकील। अल्लाह अकबर। बड़ी दिलेरी की जंग लड़ी थी। लाइनों ने तीर चलाया था, हाथ के साथ पेशानी में पेवस हो गई थी। उस गरीब का जनाजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। आपके सामने अकील के नौनिहालों के ठहर जाइए, अभी ताबूत नहीं आएगा। रोने वालों, ये अकील के बेटों के जनाजे गुजर रहे हैं। ये अकील के बेटों की मैयतें हैं। खुदा कोई गम न दे। आहिस्ता आहिस्ता ताबूत लेके चले। लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए हैं, लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए। रोने वाली माए मौजूद है मगर रो न सकी। हाँ बाब-ए-अज़ा, आपके दरमियान अकील के बेटों का ताबूत पर्दादार बहनों के दरमियान पहुंच गया। बहनें इस्तकबाल कर रही होंगी। देखो ना, अकील का लुटा हुआ कुनबा है। लीजिए, अब मेरी तरफ देखिए, फिर ताबूत आएगा। ये उन दो यतीमों के जनाजे आ रहे हैं जिसके बाप का लाशा कूफे की गलियों में फिराया गया है, जिसके दो भाई बिछड़ गए हैं। ये तो दो शहीद के जो करबला वाले हैं, दो भाई कूफे में। आपको पता है, कूफे में जब भाइयों को लईन मलऊन जो एक मोमिना अपने साथ लेकर के गई थी, घर में छुपा रखा था, उसका शौहर मलऊन था, जालिम था, जो बच्चों की तलाश में कूफे की गलियों की ठोकरें खा रहा था। उसने जब महसूस किया घर में कोई है, तो इन दोनों बच्चों के करीब, और मेरी तरफ देखना, चांद जैसी सूरतें, मासूम बच्चे। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आपके दरमियान ये ताबूत ज़ियारत के लिए जो आने वाले हैं, मेरी तरफ देखिए, मुतवज्जे रहेंगे आप। तारीख कहती है कि जब इन बच्चों को, मेरी तरफ देखना, जब बच्चों को लेकर के बच्चों के करीब पहुंचा, पूछा तुम कौन हो? छोटे वाले ने घबरा के कहा, हम मदीने के रहने वाले। किसके बेटे हो? कहा मुस्लिम के। उसने जोरदार रुखसार पर बच्चों के। अल्लाह, बाप मारा गया है, परदेश के हैं, गुर्बत के आलम में। बालों में हाथ डाला है उसने, इन बच्चों को लेकर के आया। अपनी बीवी से कहा, तूने यहाँ छुपा रखा, मैं इनके चक्कर में कहाँ ठोकर खा रहा। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, ये भी नहीं बताना कि बच्चों के साथ कैफियत क्या हुई। एक मंजर अभी तक मैंने अपनी पर्दादार बहनों के लिए मसाइब नहीं पढ़ा, उनके लिए फिक्र। खुदा करे तुम्हारे परदेसी बच्चे सलामत रहे। जब माएँ बच्चों को भेजती है तो फिक्रमंद होती। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे खड़े रो रहे हैं। खुदा करे इन बच्चों का घर आबाद रहे, इनकी माएँ सलामत रहे। बच्चे अगर रो रहे हो तो अंदाजा लगाइए कैफियत क्या होगी। दुनिया आके देखे, पूछती है ना क्यों रोते हो, आकर के
کے دیکھیں، میری طرف دیکھنا، جب ان بچوں کو لے کر کے صبح کا وقت تھا، دن اجالا ہو گیا تھا، حالات سازگار نہ تھے، یہ بچے چھپ گئے تھے ایک درخت کے اوپر. ایک بیوی پانی بھرنے کے لیے آئی، جب اس نے پانی کی ڈول ڈالی، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر چاند نظر آتا ہے. اس نے دیکھا ایک وقت میں 2 چاند نظر آئے. اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی. دیکھا 2 سہمے ہوئے بچے، کہ بچوں آؤ نیچے اتر آؤ. گھبرائے ہوئے بچے نیچے اترے. آواز دیا کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کیسے کہے؟ اس لیے کہ ان بچوں نے اپنے کان سے سنا تھا. جب یہ مسجد سے باپ سے بچھڑے تھے نا، تو پورے کوفے میں صرف ایک آواز تھی، مارو مسلم کو، مارو مسلم کو، مارو مسلم کو. چھوٹا بھائی پوچھتا تھا بھیا یہ کس مسلم کی بات کر رہے ہیں؟ آواز دیا وہ میرا بابا مسلم نہیں ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کے کہا بھیا جب چھپا نہیں پا رہے ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ یہ میرا بابا مسلم ہے. اللہ اکبر. میں نے بڑے قیامت کا فقرہ کہہ دیا، آپ نے سنا ہی نہیں. اللہ اکبر. جب اس بچے کو دیکھا تو عجیب منظر تھا. آواز دیا بچوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ گھبرا کے کہتا میں مدینے کے رہنے والے ہیں. کس کے بیٹے کا؟ مسلم کی نامینہ تھے. ایک مرتبہ دیکھا نہ گیا، بچوں کے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی تھی. اس نے پانی لیا، چہرے پہ جب ڈالا، بچہ چھوٹا والا مسلم کا بیٹا چیخ مار کے رویا. پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ بڑا بھائی پوچھتا، رو کے کہتا اماں کی یاد آ رہی ہے، اماں کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. ماں کی یاد آ رہی ہے. اللہ جب ان بچوں کو قتل کر کے دربار لے کر کے گیا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ایک ملعون نے کہا پانی ڈال. یہ چہرہ سرخ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ خون کا نشان ہے. جب پانی ڈالا گیا یہ سرخی ختم نہ ہوئی. ایک ظالم نے پوچھا یہ چاند جیسے چہرے یہ اتنے سرخ کیوں ہو رہے ہیں؟ آواز دیتا میں نے اتنے تماچے مارے ہیں، میں نے اتنے تماچے مارے ہیں. ہائے مسلم، تمہارے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں، یتیمان مسلم کا جنازہ آ رہا ہے. ہائے جب یہ ماں کوفے پہنچی تھی تو آواز دیا تھا اے میرے والی وارث، 2 بچوں کو لے گئی تھی ساتھ لے کے آئی ہوں. میرے 2 بچے جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. یہ یتیمان مسلم جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کی ماں سے ملاقات نہ ہو سکی، لیجئے آپ کے سامنے عبداللہ اور محمد کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا مسلم کے نونہالوں پر، سلام ہمارا یتیمان مسلم پر. لیجئے اس کے پیچھے عقیل کے ایک پوتے کا تابوت آ رہا ہے. اللہ اکبر. محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. ارباب اعزاء آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے. آہستہ آہستہ تابوت لے کے بڑھتے ہوئے یہ سوگوار، آزادار، ماتمدار. خدا کرے ان کا گھر سلامت رہے، خدا کرے یہ ماتمدار سلامت رہے، خدا کرے یہ بستی سلامت رہے، خدا کرے اس بستی میں رہنے والے پروردگار اس غیب سے رزق عطا کرے تاکہ عزائے سرکار سید الشہداء کا بڑھ چڑھ کر وہ اہتمام کر سکے. بی بی جس بستی میں 18 بنی ہاشم کے تابوت اٹھ رہے ہو، بی بی تمہارے قدم ضرور آئے ہوں گے. اے شہزادی ان عزاداروں کو دعا دے دو، خدا کرے ان کا گھر سلامت رہے. لیجئے اب آپ کے درمیان میں آپ سے ایک بات بتاؤں. میں جب یہاں آیا سب سے پہلے کہاں گیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے جب انجمن ماتم کر رہی تھی، ابو ذر میاں نوحہ پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے میں تابوت کی زیارت کرنے کے لیے اندر جب گیا تو دیکھا تابوت کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ جانے کب سے بیٹھے ہوں گے وہ، شاید جب سے تابوت سجا ہے تب سے بیٹھے تھے اور یہ آواز دیتے تھے اس تابوت کو کہاں ہوں گے، اس تابوت کو کہاں ہم دیں گے. شاید بچوں میں وہ کربلا کس مظلوم کی آواز گونج رہی ہے. اے بنی اسد کے بچوں، کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا. اللہ اکبر. ماں نے پالا ہی عزا کے لیے ہے. ہاں لیجئے اب ماں کی بات آئی ہے. ایک ماں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کائنات نے ایسی ماں ابھی تک نہ دیکھی. کون ماں؟ کہا ہاں آپ سب سمجھتے ہوں گے، مجلسیں سنتے ہیں، روتے ہیں. سمجھ گئے نا میں کس ماں کی بات کر رہا ہوں؟ ارے وہ ماں جس نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا حسین بھائی نہیں آتا ہے، زینب بہن نہیں شہزادی ہے. سمجھ گئے نا میں بی بی ام البنین کی بات کر رہا ہوں.
جب اس دہلیز پہ آئی تھی تو در کو چوم کے کہا تھا، در کو چوم کے کہا تھا، بچوں میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ میں کنیز بچوں سے کہا تھا خبردار میں معاف نہیں کروں گی، مگر ہاں جب حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ تاریخ کہتی ہے کہ مرادی بشیر اعلان کر رہا تھا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، زہرا کا لال قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ آواز کانوں میں ٹکرائی، جلدی سے فضل کو لیا کہ فضل میرے لال جلدی آؤ، فضل کو ساتھ لیا، لے کے بی بی اسا کا سہارا لے، بشیر چپ ہو جا، کیا اعلان کر رہا، حسین مارے گئے؟ تو بی بی کے چہرے پہ جلال ایسا تھا کہ چپ ہو گیا کہ خبردار جو اعلان کیا کہ حسین مارے گئے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہ پہچانا نہیں؟ کہ نہیں، کہ یہ ماں کرے عباس ہے، یہ عباس کی ماں ہے۔ کہ تو کیا اعلان کر رہا، حسین مارے گئے؟ کہ ہاں بی بی حسین مارے گئے۔ کہ سچ بتا، کہاں حسین؟ کس نے بتایا تجھے؟ یقین نہیں آتا تھا اس بی بی کو۔ کہ بی بی بیرون مدینہ قافلہ آیا ہے، علی ابن الحسین سیاہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ہے اعلان کر دو، یقین آ گیا۔ اب میری طرف دیکھنا، کچھ بولی نہیں، بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، علی سنا کچھ آپ نے؟ بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا ہے میرے بچوں نے وفا نہ کی۔ نہ بی بی ایسا نہ کہو، کہ کیوں؟ کہ بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا، ابھی بھی چہرے کا رنگ ویسے ہی ہے، آواز دیا نہیں ہے۔ کہا بتا، کہ بی بی حسین مارے گئے۔ کہ میرے بچے کہاں تھے؟ کہ بی بی تیرے بچے بھی مارے گئے۔ کہ نہیں، یہ ماں ہے۔ کہ تیرے بچے بھی مارے گئے؟ یقین نہیں آتا۔ کہ اتنا بتا، بس سوال سنیے گا ماں کا، تو دور ہے، بچے پردیش میں مارے گئے۔ آواز تھی، اتنا بتا، پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ کہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ اب چہرے پہ اطمینان نظر آیا، کچھ بولی نہیں، ایسا کا سہارا لیا، لے کے آئی بقی میں، بنت رسول کی تربت کے پائتی بیٹھ گئی، آواز دیا، اے زہرا آپ میرے بچوں سے راضی تو ہیں؟ ناگا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ام البنین تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا، لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، عزیز و تابوت آنے والا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہر ہونے والوں، یہ ام البنین کے بیٹوں کے عباس کے بھائیوں کے تابوت آ رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے آپ کے درمیان عمران ابن علی، جعفر ابن علی، اللہ اکبر، یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے عبداللہ ابن علی۔ لیجئے یہ ام البنین کا اجڑا ہوا گھر ہے، یہ ام البنین کی اجڑی ہوئی کمائی ہے، یہ ام البنین کا تاراج گھر ہے، یہ ام البنین کا تاراج چمن ہے۔ ام البنین کسے کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ بچوں کی ماں۔ ہائے وہ ماں کیا کرے جس کے سارے بچے مارے جا چکے ہو، وہ ماں کرے تو کیا کرے جس کے سارے بچے مارے گئے ہوں۔ یہ تابوت گزر رہے ہیں، میری پردہ بہنیں استقبال کریں گی، ام البنین کو سلام کر لینا اور کہہ دینا بی بی تیری پرورش کو سلام، بی بی تیری تربیت کے صدقے، بی بی کائنات نے ایسے بچے نہ پالے جیسے تم نے تربیت دی ہے۔ حسین کو تنہا نہ چھوڑا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑا، حسین کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ میری طرف دیکھنا، آپ کو پتہ عید کا موقع آیا، عید کا موقع، پہلی عید مدینے کی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ پہلی عید مدینے کی آئی، اور جب پہلی عید آئی تو عجیب منظر تھا۔ زینب وہی جس نے کربلا بچائی ہے نا، پردے میں ملبوس ہوئی، اور ملبوس ہونے کے بعد ارباب اعزام جیسے میری طرف دیکھیے، اب میں مسائل کلیجے کی طاقت سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ مجھ میں بھی تاب ضبط نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیوی جیسے ساری بیویوں کو زینب نے جمع کیا، آؤ چلو اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں، اس لیے کہ ان کا گھر ویران ہو گیا، چلو اماں کو چل کر کے پرسا دے کے۔ میری طرف دیکھنا، جیسے یہ بیویاں گھر پہنچی، پردے میں ملبوس تھی کہ اچانک سے ام البنین کی نظر پڑی، دیکھا علی کی زخمی بیٹی آ رہی ہے، کلثوم بھائیوں کو کھو کے آئی ہے، بیویاں پردے میں ملبوس ام البنین کے گھر پہ۔ ایک مرتبہ بیوی کی چیخ نکل گئی، آواز دیا، شہزادیوں استقبال ہے تمہارا، آؤ۔ عباس کے بیٹے کو بلایا، فضل، کہا جی اماں،
दादी का करीब आओ, आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। देख कौन घर में आया, शहजादी आई हुई है। मेरे लाल घर में है कुछ भी नहीं, इतना काम कर, बीबियों के लिए सबीले आप कर, पानी का इंतजाम कर। इधर बहनों की कैफियत ये है कि बहनें भाइयों को याद करके सर झुकाए रो रही हैं। मेरी तरफ देखना, इधर अब्बास का बेटा मश्क में पानी भर करके ये बीबियों की तरफ बढ़ने लगा कि ज़ैनब सर झुकाए भाई को याद करके रो रही थी। अल्लाह, जिसके भाई मारे गए हैं, एक मतलब ज़ैनब ने नजर उठाई तो क्या देखा, अब्बास का बेटा मश्क लेके आगे बढ़ रहा है। एक मतलब ज़ैनब से रहा न गया, ज़ैनब की चीख निकल गई, अम्मा रोक लो इसे, मेरा भैया अब्बास मश्क लेके फरहाद पे गया था। एक मतलब बीबी ने फरहाद का रुख किया, आवाज दिया, अब्बास शर्मिंदा ना होना, तेरे बेटे ने पानी पहुंचा दिया। अब्बास शर्मिंदा ना होना, तेरे बेटे ने हम तक पानी पहुंचा दिया। ज़ुबैर इमाम मज़लूम करबला, ये क़यामत का गिरिया है। हाँ, ऐसे ही फुर्सा देते हैं, ऐसे ही मातम करते हैं। लीजिए, उम्मुल बनीन के बेटों के ताबूत उठा लिए, आइए किस के मसाइब पढ़ा जाए, किस पे रोया जाए। अब उन गरीबों के जनाजे आ रहे हैं कि जिनके बाबा को जहर दिया गया था, लाश के टुकड़े किए गए थे। समझ गए ना, हसन आका के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। ए आका हसन, अरे जनाजे पे तीर बरसाए गए थे, बेटों की लाश के टुकड़े किए गए हैं। आज उनका मातम हो रहा है जिनका फातिहा ना हो सका। लीजिए, अब्दुल्ला इब्न हसन, अब्दुल्ला रजी और अब्दुल्ला अकबर का ताबूत आपके दरमियान आ रहा है। आप मातम कर रहे हैं, सरो सीना पीट रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा, आका हसन के इन बेटों के ताबूत के बाद आपके दरमियान कयामत बर्पा होगी। अरबाब आज़म, मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा, आपसे अभी तक नहीं कहा कि आप ऐसे फुर्सा दीजिए जो फुर्सा देने का हक है। लेकिन देखिए, मैं छोटे छोटे बच्चे कैसे तड़प करके रो रहे हैं। ए बेटा, आगे बढ़ के ज़ैनब के बेटों का मातम कर लो, जिसकी माँ सलामत थी मगर अपने बच्चों का मातम न कर सकी। ए ज़ैनब, कानों में वो आवाज टकरा रही है, शायद इनकी माँ मर गई है। नहीं, इनकी माँ जिंदा है। वो ज़ैनब जिसने अपने बच्चों को रुखसत किया, वो ज़ैनब जो अपने बच्चों को रुखसत करने के बाद अपने बच्चों को याद न किया। मगर हाँ, जब ये माँ लौट के मदीने आई तो बड़ी कयामत बर्पा थी। मैं चाहता था कि उन्होंने मोहम्मद के मसाइब पढ़ो, लेकिन आप गिल्ला कर रहे हैं। कितनी देर तक रोएंगे, थक गए रोते रोते। मगर रोने का मुकद्दर उससे पूछो जो खून के आंसू रोता था, जिसका नाम सज्जाद गरीब है। वो माँ जो आज भी पुरसा लेने के लिए आती है। अल्लाह अकबर। अरबाब आपके दरमियान ज़ैनब के और मोहम्मद के ताबूत आ रहे हैं। इन मेरी पर्दादार बहनों, इन ताबूत का इस्तेमाल करना। ज़ैनब जो न करबला में बच्चों को रोई, न रास्ते में रोई, न जिंदान शाम में रोई, कहीं नहीं रोई। हत्ता कि जो फर्श अज़ा बिछी, सरहाए शोदा आए, सारी बीवियों ने अपने अपने बच्चों का, क्या मजलूमी है, अपने अपने बच्चों का दामन में अपने सर ले लिया। मेरे बेटे अकबर, तेरा सर नो के नेजा पे था, माँ दूर दूर थी। मेरे कासिम, तेरा सर नो के नेजा पर था, ये माँ दूर दूर थी, कैदी बनी हुई थी। हर माँ ने अपने बच्चे का सर लिया, लेकिन दो सर जब आए तो कोई आगे न बढ़ा। शाम की औरतें ना जो सियाह लिबास पहन के आई थी, बड़ी देर तक इंतजार होता रहा। जब कोई आगे न बढ़ा तो इन शाम की औरतों ने कहा, हाय अफसोस, हाय अफसोस। कहा क्या हुआ? कि लगता है शायद इन बेचारों की माँ मर गई है। कहना ऐसा न कहो, ज़ैनब मौजूद है, अपने आने मोहम्मद का मातम कर रही है। नहीं रोई ज़ैनब, लौट के मदीने आई। मेरी तरफ देखना, नाना के रोजे पे गई, दोनों दरों को पकड़ा और पकड़ के आवाज दिया, नाना बागी की बहन आई है, नाना बागी की ज़ईफा बहन आई है, नाना ज़ैनब आई है भाई की सुनानी लेकर। ज़ैनब ने वहां भी और मोहम्मद का मातम न किया, बीबी फुर्सा लेती रही। आखिरकार शौहर अब्दुल्ला आए। मेरी बहनें बता सकेंगी, आप नहीं बता पाएंगे। अगर शौहर न पहचान सके तो कैसी कयामत है। आवाज दिया, अब्दुल्ला आप भी न पहचान सके ज़ैनब को। ज़ैनब ऐसे कमजोर और ज़ईफ हो गई थी,
چہرے پہ جھرریاں پڑی تھی. اللہ اکبر. جیسے ہی عبداللہ نے کہا بی بی آؤ گھر چلو, جیسے ہی بی بی نے گھر میں پہلا قدم رکھا, جن کی مائیں سلامت ہیں خدا کرے سلامت رہیں, جن کی مائیں گزر گئی ہیں اللہ جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزوں جیسے ہی زینب نے پہلا قدم گھر میں رکھا, ویران آنگن دیکھا, ایک مرتبہ زینب کی تاب ضبط نہ رہی, بی بی نے فراز کا رخ کیا, شاید کچھ کہنا چاہتی ہوگی کہ فراز سے آواز آئی ہوگی, اماں جب سے رخصت کیا ہم انتظار کر رہے تھے, آواز آئی ہوگی میرے بچوں یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی, آواز آئی ہوگی اماں راضی تو ہو, میرے دیکھو زینب کے اون محمد کے تابوت آ رہے ہیں, بی بی تیرے اون محمد کا ماتم ہو رہا ہے, اے ثانیہ زہرا زینب بی بی تیرے شیروں کا ماتم ہو رہا ہے, بی بی کیا دلیری کی جنگلی ہے, داد شجاعت حسین سے لیا ہے. عباس میت لے کے آئے تھے, داہنی طرف اون کی میت, بائیں طرف محمد کی میت, زینب مصلی بچھائے بیٹھی تھی, بار الہا اس نذرانے کو قبول کر لے. اللہ اکبر. زینب کے اون محمد کے تابوت آ رہے ہیں, ماتم کیجئے, سر و سینہ پیٹیے, پرسہ پیش کیجئے, خدا کوئی غم نہ دے. اچھا ہاں کیا اہتمام آپ نے کیا ہے, سارے تابوت دیکھے, یہ بی بی ہے جس کا احسان ہے شریعت پر, جس کا احسان ہے شریعت پر, مرہون منت ہے شریعت اس بی بی کی. اگر یہ بی بی نہ ہوتی مگر جس کا ماتم نہ ہو سکا, اس کا جنازہ بڑے اہتمام سے ان بچوں کا یہ لے کے سوداوار گزر رہے ہیں. خدا تمہیں زندگی دے, حیات دے, تمہارا گھر سلامت رہے. رونے والوں زینب کے اون محمد کے تابوت زیارت کے لیے آ گئے. اب ذرا تھوڑا تھوڑا آپ پیچھے ہٹ جائیں, اس لیے کہ سب سے نازک جنازہ آ رہا ہے, سب سے نازک جنازہ. پتہ ہے نازک میں نے کیوں کہا, نازک میں نے کیوں کہا, یہ گیا تھا قاسم بن کر, لوٹا ہے تقسیم ہو کر, گیا تھا قاسم بن کر, لوٹا ہے تقسیم ہو کر. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ چچا کے پاس آئے تھے, چچا میرا نام ہے, میرا نام ہے محضر شہادت میں. حسین یہی کہتے تھے تیرے بابا کا غم تیری ماں کے لیے کافی ہے, جا واپس چلا جا قاسم. مگر قاسم بار بار آتے تھے, کبھی ماں کے پاس, چچا کے پاس, ماں کے پاس, چچا کے پاس. حسین کو یہ ادا پسند آ گئی, زانوں پہ بٹھالا. ایک مرتبہ قاسم کی طرف دیکھا, میرے لال قاسم کا چچا میرا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے. حسین نے رو کے کلیجے سے لگا کے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں تو بھائی یاد آتا ہے, تیرے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے. آواز دے چچا میرا نام ہے یا نہیں ہے, میری طرف دیکھنا. حسین نے آواز دیا قاسم کیا کہا تم نے, کہا چچا میرا نام ہے یا نہیں ہے. وہ جو جھولے والا اصغر ہے اس کا نام ہے. اتنا سننا تھا, ابھی تک جو قاسم بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, ایک انگڑائی لی, بند ٹوٹ گیا. اب جو ٹوٹا تو حسین نے دیکھا, پوچھا کیا ہوا قاسم, کیا کہا چچا آپ نے, اصغر میدان میں جائے گا, کیا خیمے تک فوجیں آ جائیں گی. قاسم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فوجیں خیمے تک آ جائیں. اللہ جب اسی کی لاش کے ٹکڑے حسین لے کے آئے تو ماں دوڑی ہوئی آئی, لاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. بیٹے کو تلاش کر رہی تھی, بیٹا جب نہ دکھا تو گٹھری پہ نظر پڑی. ساری بیویوں کو بلایا, بیویوں آؤ, آؤ بیویوں آؤ, مجھے مبارکباد دو. پوچھا کیوں, کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے, میرے بیٹے کے لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے. اے فرما تیرا مقدر, شوہر کے جگر کے ٹکڑے, بیٹے کی لاش کے ٹکڑے, دنیا رو رہی ہے. قاسم دنیا ماتم کر رہی ہے. قاسم تیرا مقدر شہزادے, اے قاسم حسن کی جان, لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے. قاسم کا جنازہ اور قاسم کی میت آ رہی ہے. اللہ زینب کا مقدر کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, کبھی بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. لیجئے قاسم ابن حسن کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. وہ ماں کیا کرے عزیزوں, ماں ڈھونڈ رہی تھی گٹھری کھول کر. بیویوں نے پوچھا بی بی کیا تلاش کر رہی ہو, کہا جب بیٹے میدان فتح کر کے آتے ہیں تو ماں پیشانی کا بوسہ لیتی ہے. میں اپنے بیٹے کا سر ڈھونڈ رہی ہوں, میرے بیٹے کا سر کہاں ہے. اللہ اکبر. قاسم ابن حسن کی میت آپ نے اٹھا لی, فقط 4 شبیر, مگر بڑی قیامت ہے. 4 شبیر
بڑی قیامت ہے جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں۔ ارباب اعزا، اچھا ہوا قاسم نے پہلے جام شہادت نوش کر لی، ورنہ جس کی شبیہ آ رہی ہے وہ برداشت نہ کر پاتا۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھے آپ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس شہید کی بات کر رہا ہوں جس کا جنازہ نہیں آئے گا، علم آئے گا، علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین لاشا لے کر گئے تھے، میت لے نہیں گئے تھے۔ اچھا علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں یہاں پر، مجھے انصاف سے بتائیے، غازی نے کہا تھا میری میت کو لے کے نہ جائیے گا، میں بچوں سے شرمندہ ہوں، حسین لے کے نہیں گئے۔ لیکن آپ کو پتا ہے قبلہ، جب 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا تھا تو روتا ہوا عباس اپنے ہاتھوں سے 3 محرم کو خیمے ہٹا رہا تھا، تو حسین نے روتے ایک فقرہ اگر کہہ دوں تو شاید اسی پر تابوت آ جائے گا، اتنا وقت نہیں لینا پڑے گا، مگر میری طرف دیکھنا، احساس شرط ہے، غیرت دار ہونا تم، تمہاری غیرتوں کو سلام کرتا ہوں۔ عباس جب روتے ہوئے خیمہ ہٹا رہا تھا تو حسین نے دیکھ کے اتنا کہا تھا، عباس میرے بھائی، میرے شیر، کیا ترائی بہت پسند ہے؟ میں نے مسائب پڑھ دیا، شاید سنے ہی نہیں آپ نے۔ عباس کیا ترائی بہت پسند ہے میرے شیر؟ تو ٹھیک ہے عباس، تم ترائی پہ رہ لینا۔ اللہ اکبر! عباس کے بازو کٹے ہوئے، سر پہ کرز لگا ہوا، خون میں نہایا ہوا، شیر ترائی پہ تھا، حسین علم لے کے آ رہے تھے، بہنیں انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی علم آیا بہنوں نے خود کو گرا دیا۔ اے عباس، اب ضمانت واپس کر دے گی، اے عباس! خدا ان آوازوں پہ ہاں، یہ استقبال ہے علم کا، یہ استقبال ہے علم کا۔ غازی کہنا یہ ہے، غازی کہنا یہ ہے، غازی نظرداروں کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اشارہ کریں، کیا غازی کا علم بھی ہے یا تابوت بھی ہے؟ علم ہے، اس لیے کہ حسین جنازہ لے کے نہیں گئے تھے نا، اس لیے غازی کی وصیت تھی میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا۔ مگر ہاں ایک بات کہوں، جب خیمے جل رہے تھے، خیمے جل رہے تھے تو آپ کو پتا ہے جلتے ہوئے خیمے سے، جب خیمے جل، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک گھبرایا ہوا بچہ نکلا، گھبرایا سہما ہوا بچہ، وہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ رو کے کہتا ہے دیکھو خیمے جل رہے ہیں، دیکھو خیمے جل رہے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کہ میری مدد کرو گے؟ ہاں ہاں بتاؤ، مجھے فرات کا راستہ بتا دو۔ کہ میں نے فوراً اسے فرات کا راستہ بتا دیا۔ یہ بڑی تیزی سے پیاسا تھا، گرتا پڑتا فرات کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چلا، ذرا چل کے دیکھو نا یہ بچہ کرتا کیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ پیاسا اتنا ہے کہ فرات کے ساحل پہ جا کر کے پانی پیے گا، مگر میں نے دیکھا اس نے فرات کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، پیاسا تھا مگر فرات کی طرف اس نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اب یہ کرتا کیا ہے، یہ گھبرایا کچھ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑ گئی، یہ بڑی تیزی سے دوڑا، معلوم ہے کہاں پہ گیا یہ گیا ایک لاشا پڑا تھا جس کے بازو میں تھے، اس لاشے کو ہلاتا تھا اور کہتا تھا عباس، عباس اٹھو، عباس، سکینہ کے تماچے پڑ رہے ہیں، بیویوں کی چادریں چھن رہی ہیں۔ اس بچے کو بھی پتا تھا کہ کہنا ہے تو کس سے کہنا ہے، غازی تمہاری عظمتوں کو سلام، غازی، اے غازی تمہیں رونے کے لیے سوگوار رہے ہیں، غازی بہنیں تمہیں یاد کر رہی ہے، رونے والا آپ کے درمیان غازی کا علم آ گیا۔ ہاں اب جوان آگے آؤ، جوان آگے آؤ تابوت کا استقبال کرنے کے لیے۔ کیوں آگے آئے؟ ارے حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے جسے حسین نے اکیلے اٹھایا تھا۔ اچھا آپ کتنے غیرتدار ہو، کتنے غیرتدار ہو آپ؟ انصاف سے بتاؤ، اگر تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو تم کیا کرو گے؟ معلوم ہے روتا ہوا اکبر جا رہا تھا، بوڑھا باپ گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا،
مقتل کہتا ہے کہ اکبر روتا ہوا گھوڑے کو ایڑ دیا، رو رہا تھا نا، مقتل کی طرف بابا کو سدایا، دشمنوں نے تیزی سے گھوڑا دوڑائے ہوئے جا رہا تھا، جتنی تیز اکبر ہوتے تھے اتنی تیز حسین، جتنی تیز اکبر اتنی تیز حسین، جتنی تیز اکبر اتنی تیز حسین، کہ مطلب اکبر نے کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی، آواز دی اکبر آہستہ آہستہ، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا، اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، ہاں یہ ہے باہ آزاد، یہ گریہ ہو رہا ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی استقبال کرتے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا، میرا حسین مر جائے گا، نہیں پڑھتا مسائل، نہیں پڑھتا اکبر کی شہادت، نہیں پڑھتا اکبر کی رخصت، نہیں پڑھتا اکبر کا رونا، مگر ہاں ایک منزل ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ میت آنے والی، اپنے نظروں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کو کرنا، پھر یہ فقرہ سننا، اکبر حملہ کرتا ہے، گھوڑے سے زمین پہ آیا، حسین ابن نمیر اور سنان ابن انس نے مل کر کے ایک نے پشت پہ دفن کیا، ایک نے سینے پہ نیزہ مارا، اکبر تیرا کہ پیاسا تھا نا، کتنا حملہ کرتا، گھوڑے سے زمین پہ آ گیا، بابا کو آواز دیا، بابا سلام لے لیجئے، کیونکہ میری مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا، میں نے اس سے کبھی آپ کو گریہ کرنا ہے، روتے ہوئے حسین، اکبر میرے لال اکبر، بابا 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 میرے بابا، میرے لال اکبر کہاں میرے لال، اور برآواز سے مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا، بابا میں یہاں ہوں، بابا میں یہاں ہوں، بابا میں یہاں ہوں، حسین آواز کے سہارے کونیاں چلتے ہیں جیسے کوئی بچہ چلتا ہے، بیٹے کے قریب پہنچے، اکبر ایک ہاتھ سینے پہ ایک ہاتھ سے سلام، حسین نے کہا اکبر تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، کیا ترتیب بدل گئی، ترتیب بدل گئی، اکبر اپنے غریب باپ سے زخم چھپا رہا تھا، کہیں میرا غریب بابا دیکھ نہ لے، آواز دیا اکبر تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، بابا قریب آؤ، بابا حسین کی نظر پڑی اکبر پہ، اکبر تمہارے چہرے پہ خون کی چھینٹیں پڑی ہے میرے ذرا، کیا سن رہے ہو اکبر، تمہارے چہرے پہ یہ خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اکبر نے قریب بلایا، بابا قریب آؤ، بعد میں بتاؤں گا کہ خون کی چھینٹیں کیوں پڑی ہیں، مگر پہلے اتنا بتاؤ بابا کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو، چہرے پہ کتنی خاک لگی ہے، ارے قیامت آ گئی، آواز یہ میرے لال کہ بابا سنان سینے میں پرچی توڑ گیا ہے، بابا سینے میں برچھی توڑ گیا ہے، کہا میرے لال کہ بابا برچھی بعد میں نکالنا، ایک فقرہ تابوت اسی پر آئے گا، بابا کہنا یہ ہے، بابا کہنا یہ ہے، اب یہ فقرہ اپنے ان بہنوں کے لیے ہے کہ جن کے بھائی سلامت ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، فقرہ ان کے لیے، سننا میری طرف، دیکھنا میری طرف، ختم کر دیا میں نے، تابوت آئے گا، اکبر کہتا ہے بابا بتاؤ میرے لال، بابا ایک بات کہنی تھی، کہ بتاؤ میرے لال، بابا کچھ مانگو، میں نے پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا ہی نہیں، ہمیشہ حسین کہتے تھے اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، اکبر کہتا تھا کیا مانگو، جب کچھ مانگنا ہوتا ہے تو پھوپھی پورا کر دیتی ہے، بابا کبھی ایسا ہوا کہ اگر پھوپھی نہ پورا کر سکی تو مانگوں گا ضرور، اکبر کہتا بابا مانگو کچھ آج کا، میرے لال سوال کرو کہ بابا اب بہنیں سنیں گی میری، بابا کہاں میرے لال، بابا مدینے والی بہن سغرا، اکبر سینے پہ برچی لگی ہوئی ہے، آواز ہے بابا میری مدینے والی بہن سغرا، کہ میرے لال کہ بابا آپ حجت خدا ہو، امام وقت ہو، ہادی دونوں ہو کر جی میرے لال کہ بابا بہن کا دیدار کرا دو، بابا بہن کا دیدار کرا دو، حسین نے کہا میرے لال اعجاز امامہ سے دیکھو، اکبر نے دیکھنا شروع کیا، میرے لال کیا نظر آیا، کہ بابا مدینہ، کہ میرے لال اب کہا محل بنی ہاشم، کہا بابا گھر، کہا سغرا کا نظر نہیں آتی، حجرے میں دیکھا نظر نہیں آتی، نانا کے روزے پہ چلو بابا دکھا دو، شاید وہاں ہوگی، نانا رسول کے روزے کو دکھایا کہ بابا یہاں بھی نظر نہیں آتی،
कलेजे पे जख्म लगा है, अकबर रो रहा है, बहन नजर नहीं आती। ए बहनों, भाइयों के हक में दुआ करती हो, खुदा करे तुम्हारे भाई सलामत रहे, का नजर नहीं आती, बाबा नजर नहीं आती। आवाज दिया अकबर, अकबर घर की तरफ देखो। अकबर ने देखा कि पापा नजर नहीं आती। एक मतलब हुसैन ने आवाज दिया, अकबर कैसे भाई हो, बहन को नहीं पहचान पा रहे हो? का बाबा कहाँ है? कदर घर पे देखो, का बाबा कोई गठरी पड़ी हुई है। का अकबर वो गठरी नहीं, तेरी बहन सुगरा है, तेरे इंतजार ने ऐसा बना दिया। एक बार तेरी मैयत आ रही है, एक बार वो बहन क्या करे कि जिसका भाई परदेश में हो। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। ये इस्तक़बाल है, इस्तक़बाल। अल्लाह अकबर। एक बार बहन का इंतजार रह गया। अकबर तू लौट के ना आया, तेरी बहन इंतजार करती रह गई। अल्लाह अकबर। आपको पता है जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया, बशीर ने ऐलान किया, ये बीवियों के हुक्म में चली, अब तो चली। तो मतलब किसी ने कहा सुगरा वो काफिला आ गया, नहीं खोली आंखें। का सुगरा वो काफिला आ गया, नहीं खोली आंखें। एक बीवी कहती मुझे जाने दो। का क्या करोगी? कब मुझे जाने दो। आहिस्ता से गई, जाके कहा सुगरा तू अपने जिस भाई के इंतजार कर रही थी, लगता है वो भाई आ गया। सुगरा चौंक के उठी, कहाँ है अकबर, किधर है अकबर? बीवियों ने बाजू को पकड़ा, क्या देखा रास्ते में एक ज़ईफ बैठा हुआ है। कहे ज़ईफ रास्ते से हट जा, तुझे नहीं पता आका हुसैन की बेटी का गुजर हो रहा है। वो रो के कहता है मैं पहली मर्तबा अपनी मर्जी से अपने वतन की जमीन पे बैठा हूँ, अपने आका की बेटी से कह दे मैं रुख को मोड़ लेता हूँ, वो गुजर जाए। कनीजों के झुरमुट में जब ये बीबी चलने लगी तो इस ज़ईफ ने हाथों को बुलंद किया, बारे लाहा तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी किसी बहन का पर्दा सलामत तो है। जैसे ही इसके करीब पहुंची, अब इसमें ताबे जब्त न रही। आवाज दिया, ए सुगरा तू अपने जिस भाई से पर्दा करके जिस अकबर से मिलने जा रही है, तेरा अकबर नहीं आया, आग कलेजे से लग जा, मैं ही तेरा अकबर। अल्लाह अकबर। दुनिया फिर भी पूछती है क्यों रोते हो? रोने वालों ठहर जाइए, ताबूत को वहीं रोकिए। अल्लाह अकबर। आपके दरमियान बस 2 जनाजे और रह गए हैं, 2 जनाजे जिनका आपको इस्तेमाल करना है। थके रोते रोते, थके रोते रोते उस माँ से पूछो जो कब से रो रही है, उस बहन से पूछो जो रोना चाहती थी, रोने न दिया गया। रोने वालों बस आपके दरमियान 2 शबी रह गई है। सबकी ज़ियारत की आपने, अकील आका के बेटों की ज़ियारत, मुस्लिम आका के बेटों की ज़ियारत, उम्मुल बनीन शहजादी के बेटों की ज़ियारत, है ना? आपने ज़ियारत की आका हसन के बेटों की ज़ियारत। अब आपके सामने जो शबी आ रही है, 9 मुहर्रम की रात थी। क्या मुहर्रम की? 9 मुहर्रम शब आशूर। सारी माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। एक मंजिल बहुत सख्त है जिससे आपको गुजरना है। बीबी झूला था, उस पर सर रखे रो रही थी। असगर प्यास से ऐसे मुंह खोलता और बंद करता था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। पता है रो के क्या कहती थी इसकी माँ? असगर तू बहुत प्यासा है ना असगर, असगर ये मेरा अपना मुकद्दर, मेरे लाल लैला का बेटा पैरों पे चल के जाएगा, फरवा का बेटा पैरों पे चल के जाएगा। मेरा अपना मुकद्दर, तेरी एक बहन है वो 4 साल की, जा नहीं सकती मख्तल में, तू इतना छोटा है कि जा नहीं सकता। ये माँ किसे पेश करेगी? ये ज़बान बेज़बानी में ये बेशीर ने अपनी माँ से कहा होगा, अम्मा शिकवा न करना, अम्मा गम न करना, अम्मा हम दोनों भाई बहन जिन्हें तुम लेके आई हो, हम ऐसी शहादत पेश करने वाले हैं कि ज़माना नाम सुनेगा तो आंसुओं को रोक न सकेगा। अम्मा की जो मेरी बहन सकीना है, इसके रुखसार पे इतने तमाचों के निशान होंगे, इसका दामन ऐसा जला हुआ होगा, इसके कानों से बहता हुआ ताज़ा लहू होगा। अम्मा सर पे गर्दे करबला पड़ी होगी। ए अम्मा मैं असगर हूँ, बाबा की मजलूमियत को दुनिया तक ऐसे पहुँचाऊंगा कि ज़माना जब भी याद करेगा आंसुओं को रोक न सकेगा। हुआ भी यही, हुआ भी यही। बस एक सामने का मंजर है, पेश कर दो, गहवारा आ जाएगा। अरबाब आज़ा, मैंने शायद, मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पढ़ा या नहीं पढ़ा है,
اگر نہیں بھی پڑھا ہے تو بار بار پڑھو تو کم ہے، اس لیے کہ اس گہوارے نے، اس بے شیر نے وعدہ کیا تھا اماں ہم وہ قربانی پیش کریں گے کہ زمانہ ہماری مظلومیت کا نام سنے گا تو آنسوؤں کو نہ روک سکے گا۔ بنارس ہے نا، بنارس کاشی، وہاں پر محرم کا جلوس چل رہا ہے، ایک ضعیف جو جلوس کے آگے آگے چل رہا ہے، ہوتا ہی ہے نا، بچے پیچھے ہوتے ہیں، ماتمی دستہ پیچھے، تبرکات پیچھے، آگے ہمارے یہاں جلوسوں میں، بستیوں میں ہمارے بزرگ آگے آگے چلتے ہیں۔ تو ایسے بزرگ آگے آگے بنارس کاشی میں چل رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، ہندو عورت، جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی، جس کی کمر جھکی ہوئی، وہ قریب آئی اور آ کے پوچھتی ہے کہ آپ ماتمی ہو؟ اس نے کہا داہا والے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھتی ہے کہ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہا بس قریب ہے، آنے والا ہے۔ اچھا آنے والا ہے؟ وہ پھر اٹھی، کمر پکڑا، بوڑھی تھی، ضعیف تھی، ہندو عورت تھی، چہرے پہ جھریاں پڑی تھی، واپس بیٹھی پھر چلی گئی، بیٹھی پھر چلی گئی، واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آئی، اس نے پھر آ کر کے پوچھا یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہا بس وہ پاس میں آتا ہوگا۔ پھر وہ چلی گئی۔ پہ در پہ کئی دفعہ جب ہو گیا تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تم بار بار کیوں پوچھتی ہو آ کر کے؟ وہ کہتی جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہ بوڑھی ہندو عورت اس عزادار کو لے کے اپنے گھر آئی، اور آنے کے بعد کہا آؤ۔ جب وہ گھر قریب آ گیا، ایک مرتبہ اس نے اپنے دروازے کا کواڑ کھولا، اسے کہا آؤ اندر آ جاؤ۔ یہ گھبرایا، کہا اندر آؤ، گھر میں آؤ، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں، آؤ اندر آؤ۔ وہ اندر آیا، لے کے گھر میں گئی۔ گھر کو آنگن تھا، اس آنگن میں ایک پلنگ تھی، پلنگ پہ چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ اب یہ گھبرا گیا، حسینی ہے نا، جو روتے وہ کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا جلوس کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، جلوس کو میں روک دوں، ہٹا دوں، ایک طرف کروا دوں؟ تو کہتی نہیں، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں کیوں بار بار پوچھ رہی ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا اسی کی وجہ سے۔ کہا یہ رو کیوں رہا؟ کہا اسی وجہ سے تو پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا، کیا یہ بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ وہ رونے لگی۔ وہ کہتی جب سے ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا، ہم ہر سال 10 محرم کو اپنے گھر کے بچوں کو اس وقت پانی اور دودھ نہیں دیتے جب تک بابا حسین کا قافلہ گزر نہیں جاتا ہے۔ دل چاہتا میں کہوں رباب، دیکھا اصغر کی قربانی، حسین کی مظلومیت کو زمانہ سلام کر رہا ہے۔ لاؤ اس بے شیر کا جھولا جو اپنے بابا کے ہاتھوں پہ مقتل میں گیا تھا، تیر کھا کے رویا نہیں تھا، تیر کھا کے مسکرایا تھا، اور یہ کہا تھا بابا غم نہ کرنا، اماں سے جا کے کہہ دینا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، تیر کھا کے مسکرایا ہوں، میں اتنا کہہ دینا اماں اصغر شرمندہ ہے، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی اصغر بے شیر کا گہوارہ گزر رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے اصغر بے شیر، تمہاری مظلومیت کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ اے پیاسے اصغر، دنیا سوال کر رہی ہے تمہاری خطا کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ اصغر پیاسا تھا، بے زبان تھا۔ اے بے زبان، دنیا سے تم خراج لے رہے ہو، تمہاری وہ سکینہ کی قربانی حجت حسین ابن علی علیہ السلام، حسین کا کلام بن کے تم آئے تھے۔ لیجئے اصغر بے شیر کا آپ نے ماتم کر لیا، بس اب آپ سب سے گزارش ہے جیسے آپ روئے ہیں ویسے ہی اب ماتم کرنا، ویسے ہی اب سر و سینہ پیٹنا، اس لیے کہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جس نے ساری لاشیں اکیلے اٹھائی تھی، جس نے ساری میتیں اکیلے اٹھائی تھی۔ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جو بھائی بہن ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ شام غریبہ بہن حسین بن گئی تھی، بھیا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچا رہی تھی۔ ارے بڑی قیامت کی منزل ہے۔ ساتھ ساتھ منتظمین سے گزارش ہے، میری بات سنیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں منتظمین اور اراکین سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری بات کو غور سے سنیں۔ جب حسین غریب کا جنازہ آئے تو دیر نہ کرنا، رہوار کو فوراً لے آنا، ذوالجناح کو فوراً لے آنا۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ جو رہوار تھا غریب زہرا کا ذوالجناح، یہ حسین کا طواف کیوں کر رہا تھا؟
کئی اپنے زبان بے زبانی میں رو کے کہتا تھا اے میرے شہ سوار تیر چل رہے ہیں، آ میری پشت پہ آ جا، میں تجھے تیروں سے بچاتا ہوں۔ ابھی تیر دیکھنا تمہیں خود اندازہ ہوگا، سب کے جنازے ایک طرف، یہ اس غریب کا جنازہ ہے جسے تقریباً 18 قبیلوں نے مل کے بیک وقت لوٹا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اس غریب بے کس کی میت آنے والی ہے، اس غریب کا جنازہ آنے والا ہے، ماتم کرنا، سر و سینہ پیٹنا، ارے بڑی قیامت کی رخصت ہے حسین غریب کی۔ پتہ ہے حسین کی 3 رخصت ہے، ایک رخصت بیٹے سے، ایک رخصت بہن سے، ایک رخصت بیٹی سے۔ بیٹے والی رخصت سنو، حسین جب پہنچے آواز دی سجاد میرے لال، سجاد غریب نے آنکھیں کھولی، دیکھا غریب بابا، آپ فرماتے میرا بابا زخموں سے چور تھا، خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بابا چچا کا فرات پہ، اکبر کا مقتل میں، قاسم کا مقتل میں، اور محمد مارے گئے، کمرے لال مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ آواز دی اماں لاؤ آسا دے دو، میں بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ آواز جو کہ میرے لال تمہارا امتحان اور ہے، تمہیں بازاروں سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین وہاں سے نکلے، بہنوں کے پاس آئے، بہنیں 2 رویا کھڑی ہو گئی، بہنوں نے کسی صورت بھائی کو رخصت کیا روتے ہوئے۔ حسین واپس آئے، اب میری طرف دیکھنا، جیسے ہی آئے رہوار پہ سوار ہوئے، اے میرے اسبے وفا میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، اب کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے آواز دی مجھے پتا ہے تو کوئی روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، اپنے زبان بے زبانی میں رو کے کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب تو دیکھا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، 4 برس کی بچی جو پیروں سے مٹی کہتی تھی بابا، نہیں میں شاید نہیں پہنچا پایا، میں آپ نے ویسے استقبال نہیں کیا۔ اچھا بتائیں اتنا بڑا مجمع ہے نا، اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف آج 16 محرم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ پہلی محرم سے ابھی ایک بھائی ملے تھے، کہاں گئے وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں بامبے سے ہر سال 16 دن کے لیے آتا ہوں، میری ماں یہی رہتی ہے، میرا باپ یہی رہتا ہے، میرے گھر والے یہی رہتے ہیں، میں محرم کرنے کے لیے آتا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، مجھے نہیں پتا تمہارے گھر میں بہن ہے کوئی؟ انصاف سے بتاؤ، پردیس جانے لگو، اگر بہن موٹے موٹے آنسو لے کر کے یا بیٹی آنکھوں میں آنسو لے کے کہے بابا نہ جاؤ تو دل چاہے گا۔ حسین کی بیٹی کہتی تھی بابا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے، بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو بابا۔ حسین نے سینے پہ سلایا، آواز دیا بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، تم اماں کے ساتھ رہنا، اصغر میرے ساتھ رہے گا۔ تو ختم کر دیا میں نے۔ سکینہ نے ایک ہی فکر کا بابا آپ کہتے ہیں بیٹوں کا بھی حق اور بیٹیوں کا حق برابر ہوتا ہے، بابا بیٹوں کا حق آپ نے دے دیا، اصغر کو اپنے پاس، اکبر کو اپنے پاس، میرے حصے میں کیا ہے؟ برسی پہ تابوت آئے گا میری طرف دیکھنا۔ حسین سے بیٹی نے عجب سوال کر لیا، غریب زہرا نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دیا، آواز دیا بیٹا یہ تیرے حصے میں ہے، لو کربلا سے خاک ہے، جنازہ آ رہا ہے، اے بطور جسے تکیا پیش کے پالا، بیٹی کی آواز آ رہی ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کے مقتل میں چلی آؤں گی بابا، آگے آگے رہوار، پیچھے پیچھے غریب زہرا کا تابوت، واہ حسینہ واہ غربتا واہ مظلوم۔ میں دستہ بستہ گزارش کروں گا انجمن غلامان حسین اگتی پٹی اہل سنت کے ممبران سے وہ تشریف لائیں
नौहा खान और सीना जमी शुरू करें। अंजुमन गुलामान